نیکسٹ ہمارا جو لیسن ہے یہ سیکشن 2 کے اوپر ہے، جس میں ڈیفینیشنز ہیں. اس سیکشن میں اس نے آپ کو ڈفرینٹ ٹرمز کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں، یعنی کہ اس ایکٹ میں جب کوئی پرٹیکولر ٹرم جو ہے وہ یوز ہوگی تو اس سے کیا مراد ہے یا اس کا کیا مطلب ہے. تو سیکشن 2 کا جو سب سیکشن 1 ہے وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. اس میں وہ کہہ رہا ہے ان دس ایکٹ انلیس دا کانٹیکسٹ ادروائز ریکوائرز، یعنی کہ اس ایکٹ میں جب تک آپ کا کانٹیکسٹ جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ کوئی اور نہ ہو یا سیاق و سباق مختلف نہ ہو، تو اس ایکٹ میں یہ جو الفاظ نیچے دیے گئے ہیں ان کا مطلب وہی ہوگا جو یہاں پہ لکھا گیا ہے ابھی اس سیکشن میں جو لکھا گیا ہے. تو اس میں سب سے پہلا ہمارے پاس جو ٹرم اس نے یوز کیا ہے وہ ہے ایڈمنسٹریشن. ایڈمنسٹریشن سے کیا مراد ہے؟ ایڈمنسٹریشن سے مراد تین چیزوں کی مینجمنٹ ہے، آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں. ایک ایڈمنسٹریٹو یعنی انتظامی، آپریشنل یعنی عملی، اور فائنینشیل یعنی کہ مالی معاملات. ان تینوں معاملات کی جو مینجمنٹ ہے، ان کا جو بندوبست کرنا ہے یا ان کا جو دیکھ بھال ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایڈمنسٹریشن بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی پہلی ڈیفینیشن ہوگی. دوسرا ہے کیپٹل سٹی پولیس آفیسر. جب بھی اس ایکٹ میں آپ کے سامنے یہ لفظ کیپٹل سٹی پولیس آفیسر آئے گا تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے ہیڈ آف پولیس، یعنی کہ پولیس کا سربراہ. کون سی پولیس کا سربراہ؟ کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ کی پولیس کا سربراہ. تو کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ سے کیا مراد ہے؟ کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ سے مراد یہ ہے کہ اس پروونس کا جو بھی کیپٹل ہے، کیپٹل سٹی ہے، اس کا جو ڈسٹرکٹ ہے. یعنی کہ جیسے اگر ہم کے پی کے کی بات کریں تو کے پی کے میں جو کیپٹل سٹی ہے وہ آپ کی پشاور ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے سٹی ڈسٹرکٹ آف پشاور آ گیا کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ. تو سٹی ڈسٹرکٹ آف پشاور کا جو ہیڈ ہے وہ جو اس کو ہم بولیں گے کیپٹل سٹی پولیس آفیسر، اور اس کو پوسٹ کیا جاتا ہے انڈر سیکشن 21. تو ایک تو آپ سے یہ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ سی سی پی او سے کیا مراد ہے. تو سی سی پی او سے مراد ہے کیپٹل سٹی پولیس آفیسر، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ سے کیا مراد ہے. تو کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ سے مراد یہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے سٹی ڈسٹرکٹ آف پشاور ہے. ٹھیک ہے. تیسرا وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ سی سی پی او کو کس سیکشن کے انڈر لگایا جاتا ہے. تو سیکشن 21 کے انڈر لگایا جاتا ہے. تو یہ مطلب دیکھیں، آپ اگر سیکشن اس کو پراپر طریقے سے سمجھیں گے نا اس کو ایکٹ کو، تو پھر آپ کو کسی سے ملٹیپل چوائس کوشچن جو ہے وہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب اتنی ڈیٹیل میں آپ اس کو پڑھیں گے اور اتنی تفصیل سے پڑھیں گے تو کوئی بھی کوشچن آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس کو ایزیلی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں اس چیز کو. تو بہرحال یہ اس کا کیپٹل سٹی پولیس آفیسر کا مطلب ہوگا جب بھی اس ایکٹ میں کیپٹل سٹی پولیس آفیسر آپ کے سامنے آئے گا. اس کے بعد ہے کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ. کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پروونس کا جو بھی کیپٹل ہوگا اس کا جو ڈسٹرکٹ ہوگا اس کو کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ بولیں گے. تو کے پی کے کا جو کیپٹل ہے وہ آپ کا پشاور ہے، تو سٹی ڈسٹرکٹ آف پشاور اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈی پوائنٹ کے اوپر آ جائیں. ڈی پوائنٹ ہے آپ کا کوڈ. کوڈ سے کیا مراد ہے؟ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 جب میں نے آپ کو اس کے کچھ کوشچنس کروائے تھے تو اس میں پہلا کچھ کوشچنس کے سب سے پہلا کوشچن یہی تھا کہ سیکشن 2، ادھر بھی سیکشن 2 ڈیفینیشن ہے، یہاں پہ بھی سیکشن 2 ڈیفینیشنز ہے. تو سیکشن 2 کے مطابق کوڈ سے کیا مراد ہے؟ تو وہاں پہ بھی آپ کو 4 آپشنز دیے تھے. کرمنل پروسیجر کا دیا تھا، سول پروسیجر کا دیا تھا، اور کرمنل پروسیجر میں ڈفرینٹ ڈیٹس تھیں. تو یہاں پہ بھی وہی ایگزیکٹ وہی اس کا کوڈ سے مراد ہے جو آپ کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں ہے. یعنی کوڈ سے مراد ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 ایٹ 5 آف 1898. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوگنیزنس. کوگنیزنس سے کیا مراد ہے؟ اٹ مینس ٹیکنگ نوٹس بائی این اتھارٹی لیگلی امپاورڈ ٹو ٹیک ایکشن آن اٹس ڈیسیژن ریگارڈنگ اے میٹر ریلیٹڈ ٹو پولیس ایکسیس فار ریمیڈیل اینڈ کریکٹیو میجرز انڈر دس ایکٹ. دیکھیں، آپ اس کو پہلے سمجھیں کہ کوگنیزنس کہتے ہیں کسی چیز کا نوٹس لینا یا کسی چیز کو جج کرنا. ٹھیک ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی اتھارٹی جو ہے وہ نوٹس لیتی ہے جس کے پاس یہ قانونی اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن کر سکے. ٹھیک ہے. جو بھی ڈیسیجن وہ کرتی ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن کر سکے. اب وہ نوٹس کن معاملات کا کرے گی، نوٹس کن معاملات کا لے گی، یا وہ کن معاملات کو جج کرے گی؟ وہ ان میٹرز کو یا ان معاملات کو جج کرے گی جو ریلیٹڈ ہیں پولیس ایکسیس فار ریمیڈیل اینڈ کریکٹیو میجرز، یعنی کہ وہ معاملات جس میں پولیس کو یہ رسائی حاصل ہے، یہ ایکسیس حاصل ہے کہ وہ کسی کی داد رسی کر سکے یا کسی معاملے کو درست کر سکے یا کسی معاملے کی درستگی کر سکے. ٹھیک ہے. ان معاملات کو دیکھنے کے لیے، ان کو جج کرنے کے لیے، ان کا نوٹس لینے کے لیے جو اتھارٹی ہے جس کو قانونی حیثیت دی گئی ہے اس کو کوگنیزنس بولتے ہیں. جیسے کہ آپ جب اس کا سیکشن 49 پڑھیں گے اسی ایکٹ کا،
تو اس میں پبلک سیفٹی کمیشن کی بات کی گئی ہے. تو پبلک سیفٹی کمیشن یہی دیکھے گا کہ پولیس جو ہے وہ اپنے معاملات اس طرح کے جو ہے وہ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، ان کا نوٹس لے گا، تو وہ کوگنیزنس میں آئے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس کمیشن. کمیشن سے کیا مراد ہے؟ کمیشن سے مراد تین طرح کے کمیشن ہو سکتے ہیں. ایک پروونشل لیول کا کمیشن ہو سکتا ہے، صوبے کے لیول کا، صوبائی لیول کا، جس کو ہم پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن کہیں گے. ایک جو ہے وہ پشاور یعنی کہ جو آپ کی کیپٹل سٹی ہے اس کے ڈسٹرکٹ کے لیول کا ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کہیں گے. ایک جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کا پبلک سیفٹی کمیشن ہو سکتا ہے، اس کو ہم ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کہیں گے. جو بھی صورت ہوگی، یعنی کمیشن سے مراد یہ تینوں ہو سکتے ہیں، جو بھی صورت حال ہو، جو بھی صورت اس ٹائم ہوگی، جو بھی کمیشن جس کی بات ہو رہی ہوگی وہ کمیشن ہی کہلائے گا. اس کے بعد جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ ڈائریکٹ سے کیا مراد ہے. ڈائریکٹ سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے. ڈائریکٹ کرنا ویسے ڈائریکٹ ڈائریکشن سے نکلا ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ کرنا کسی کو ہدایت دینا، ہدایت دینا. ٹھیک ہے. تو ڈائریکٹ سے مراد یہاں پہ ہے کہ مینس اے ریٹن آرڈر اور انسٹرکشن، یعنی کسی بھی پولیس آفیسر کو جب تحریری حکم نامہ دیا جاتا ہے یا تحریری حکم دیا جاتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یا پھر اس کو تحریری ہدایات دی جاتی ہیں، اور وہ دی جاتی ہیں کسی ایسی اتھارٹی کی طرف سے جس کو یہ قانونی اختیار حاصل ہے ہدایت دینے کا اس ایکٹ کے مطابق، اور وہ جو اتھارٹی ہے جس کو یہ اختیار حاصل ہوگا اس کو وہی اختیارات حاصل ہوں گے جو اس ایکٹ کے سیکشن 118 کے سب سیکشن 2 میں آفیسر کو اختیارات حاصل ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ اس ایکٹ کے سیکشن 118 کو پڑھیں گے اور اس کا سب سیکشن 2 دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے اس میں ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس کا ذکر ہے، اس میں ہیڈ آف یونٹ کا ذکر ہے، اس میں ریجنل پولیس آفیسر کا ذکر ہے، اس میں پروونشل پولیس آفیسر کا ذکر ہے. تو جب کوئی اتھارٹی جو ہے یہ آپ کو آرڈر جو ہے اس طرح دے رہی ہوگی، ریٹن آرڈر دے رہی ہوگی، تو اس کے پاس آپ یہی ایزیوم کرو گے، آپ یہی ڈیم کرو گے، آپ یہی سمجھو گے کہ اس کے پاس وہ سارے اختیارات ہیں جو اس ایکٹ کے سیکشن 118 کے سب سیکشن 2 کے آفیسر کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آپ کے پاس ہے ڈسٹرکٹ. ڈسٹرکٹ سے مراد ضلع ہے، یعنی کہ کوئی بھی ریونیو اسٹیٹ جو نوٹیفائی کیا گیا ہو خیبر پختونخوا لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی طرف سے. ویسے اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا لینڈ، کوئی ایسا ایریا جس کا سیپریٹ ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین کیا جائے. ٹھیک ہے. ریونیو اسٹیٹ مالیاتی محال کو ویسے کہتے ہیں. تو ڈسٹرکٹ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ریونیو اسٹیٹ نوٹیفائی کیا گیا ہے خیبر پختونخوا لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی طرف سے، اس کو ہم ڈسٹرکٹ بولتے ہیں. اس کے بعد ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیا ہے؟ ڈی پی او. یعنی سی سی پی او جو ہے وہ کیپٹل سٹی پولیس آفیسر ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے پشاور کی ہم بات کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر تو کسی بھی ڈسٹرکٹ کا ہو سکتا ہے، جس ڈسٹرکٹ سے آپ کا تعلق ہے اس کا جو اس ڈسٹرکٹ کی جو پولیس کا جو ہیڈ ہے وہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہے، جس کو آپ ڈی پی او بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈی پی او اگر آپ کو وہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہے. اگر وہ سی سی پی او کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کیپٹل سٹی پولیس آفیسر ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ کا سی سی پی او ہے اور ڈی پی او ہے، ان دونوں کو سیکشن 21 کے مطابق ہی لگایا جاتا ہے. ان دونوں کو سیکشن 21 کے مطابق ہی لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کوشچن وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، اور یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ڈی پی او سے کیا مراد ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر. نیکسٹ اس کے اوپر آ جائیں. نیکسٹ آپ کے پاس ہے جی ایکسیجنسی آف سروس. ایکسیجنسی آف سروس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، ایکسیجنسی آف سروس ان ریلیشن ٹو پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر. یہ ایکسیجنسی آف سروس جو ہے یہ تبادلے کے حوالے سے یا مقرر کرنے کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مینز این ارجنٹ اور انفورسین سچویشن، یعنی کہ ایک اشد ضرورت آپ کو آن پڑی ہے، یا ایک اندیکھی سچویشن یا اندیکھی صورتحال ہے جس کی وجہ سے اور جو بھی وجہ ہے اس کو آپ نے تحریر کرنا ہے، تحریری طور پر اس وجہ کو جو ہے وہ آپ نے ریکارڈ کرنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پری میچور ٹرانسفر آف پولیس آفیسر، یعنی کہ وقت سے پہلے تبادلہ کرنا پڑے کسی بھی پولیس آفیسر کا کسی بھی اسپیسیفک ٹاسک کو، یعنی کسی بھی خاص کام کو کرنے کے لیے جب آپ یہ کرتے ہو تو اس کو آپ ایکسیجنسی آف سروس کہتے ہو. لیکن اس میں یہ شامل نہیں ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ جب آپ کسی کو اس وجہ سے ریپلیس کرتے ہو کیونکہ وہ مؤثر نہیں ہے یا وہ کام اس طرح نہیں کر پا رہا یا اس کا ڈسپلنری ایشو ہے، تو جب آپ کسی کو اس میں ریپلیسمنٹ کرتے ہو تو وہ ایکسیجنسی آف سروس میں نہیں آتا.
ایکسیجنسی آف سروس میں یہ آتا ہے کہ جب آپ